الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے شک اللہ تعالی لا یغفر وہ نہیں معاف کریں گے یہ کہ شرک کیا جائے ان کے ساتھ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور وہ معاف کر دیں گے جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہیں گے. ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے یہ کہ شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور معاف کر دیں گے جو اس کے علاوہ ہے یعنی شرک کے علاوہ ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ شرک اتنا بدترین جرم ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ شرک کبھی معاف نہیں ہوتا. شرک کے علاوہ گناہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں چاہیں تو نہ معاف کریں. کیا مراد ہے اس سے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے باقی گناہ اگر چاہیں تو معاف کر دیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے یہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر تب یہ معاملہ ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں خلوص دل سے شرک سے توبہ کرے پھر بھی اللہ شرک معاف نہیں کرتے، یہ مراد نہیں ہے. اپنے زندگی میں انسان خلوص دل سے تو اگر انسان توبہ کرے تو توبہ سے تو ہر گناہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کہ زمین آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے آئے پھر اللہ سے توبہ کرے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور اللہ اس کے زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ بھی معاف کر دیں گے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے وَآمَنَ ایمان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر وہ ہدایت یافتہ ہو. تو پتہ لگا کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں توبہ کر لے تو توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایمان لانے سے پہلے وہ جاہلیت میں وہ بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا تھے جس میں شرک بھی تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اصلاح کر لی تو توبہ اور اصلاح سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اگر توبۃ نصوح ہو. حضرت عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے جب وہ مسلمان ہونے لگے، جلیل القدر صحابی ہیں، جب وہ مسلمان ہونے لگے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے کہ میں تب آپ اسلام قبول کروں گا، تب آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جب آپ مجھے اس بات کی ذمہ داری دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے بڑے گناہ ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی لغزشیں ہیں، اگر تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے عمر، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام سے الاسلام یجب ما قبل، اسلام سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
اسلام سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ شرک معاف نہیں ہوگا، اس سے مراد اگر کوئی شخص شرک کر کے یا کوئی اور گناہ کر کے وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، تو اب شرک کر کے بغیر توبہ کیے فوت ہوا ہے، تو فوت ہونے کے بعد کیا اللہ شرک یا باقی گناہ معاف کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ شرک کبھی معاف نہیں کریں گے اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے فوت ہو جائے۔ ہاں، باقی گناہوں کے بارے میں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ چاہے تو اللہ شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اگر اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے توبہ کے بغیر۔ تو توبہ کیے بغیر جو فوت ہو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کا کام کریں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، حتیٰ کہ جب موت آ جائے تو وہ کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یا کوئی شخص مر جائے کفر کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو مرتے وقت توبہ کرے یا جو مرتے دم تک توبہ کرے ہی نہ، جو کفر کی حالت میں ہی مر جائے، ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس آیت سے مراد جو بندہ شرک کر کے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، یا گناہ کر کے باقی گناہ کوئی اور گناہ کر کے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اس آیت کریمہ میں وہ شرک اور وہ گناہ مراد ہے۔ زندگی میں توبہ اگر کی جائے وہ شرک سے بھی ہو تو وہ معاف ہو جاتی ہے، زندگی میں اگر توبہ کی جائے توبۃ نصوح۔ تو شرک کا انسان کو ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں شیطان انہیں بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ وہاں سے مسلمان رہیں، وہاں سے ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، شرک تم میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ شرک سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک انسان شرک میں مبتلا ہو جائے اور پھر موت کا تو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، تو انسان کو توبہ کی توفیق نہ ملے، انسان شرک میں، شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے۔ جو بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، تو ایسے شخص کی معافی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی معافی ہو۔ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو شرک کر کے انسان جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، والعیاذ باللہ۔ شرک کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ باقی گناہ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو اللہ خود معاف کر دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے تو اللہ کسی سے سفارش کروا کے اس کے گناہ معاف کروا دیں، اللہ کسی نبی کو حکم دے تم سفارش کرو، اللہ کسی ولی کو حکم دیں، نیک لوگوں کو حکم دیں، شہید کو حکم دے تم سفارش کرو۔ دیکھیے کوئی سفارش کرے، سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو شرک تو اللہ نے، کوئی بندہ کفر پر فوت ہو جائے، شرک پہ فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر، نہ اللہ نے معاف کرنا ہے، نہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سفارش، کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، خود معاف کر دیں یا سفارش وغیرہ کروا کر، اس کو بھی معاف اللہ نہیں کرنا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دیں، توبہ کیے بغیر بھی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو اللہ معاف نہ کریں، سزا دیں، لیکن اس کی سزا ملنے کے بعد دوبارہ انسان جنت میں آ جائے گا۔ تو فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو شریک بناتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترى، پس تحقیق اس نے باندھا بہت بڑا جھوٹ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔
اصل میں شرک سے ایک تو اللہ کی مخلوق، اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی نبی کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، مخلوق مخلوق ہے چاہے وہ کتنی عظیم کیوں نہ ہو۔ مخلوق کا اور خالق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو ایک تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی کوئی صفت دی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی توہین ہوتی ہے، مخلوق میں غلوب ہوتا ہے، اس کو اللہ کے برابر کیا جاتا ہے، اللہ کی صفت دی جاتی ہے، اس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، گویا کہ اللہ مخلوق کے برابر آ جاتے ہیں۔ مخلوق کو جو ساری، دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مخلوق کو درپیش ہیں، مخلوق اس سے بچ نہیں سکتا، اور وہ مخلوق کے لیے عیب بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے وہ مخلوق ہے، ناقص ہے، کامل تو نہیں ہے، کامل تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اب کوئی مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے لیکن ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے کہ اللہ ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، کوئی ابتدا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، قدیم بلا ابتدا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو، جو ازلی ہو، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیش رہے، جو ابدی ہو، دائم بلا انتہا۔ اللہ تعالیٰ ہیں الاول الآخر۔ تو مخلوق وہ عدم سے وجود میں آتی ہے، اللہ اس کو پیدا کرتے ہیں، تو مخلوق کے اندر نقص موجود ہے۔ انسان وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں جاتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کے لیے یہ کوئی صفت نقص نہیں ہے، انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان مخلوق ہے۔ ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آئے، ایک خالق کے لیے یہ صفت نقص ہے، ایک معبود کے لیے یہ صفت نقص ہے۔ مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا، عدم سے وجود میں آئے۔ ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو باقاعدہ، ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ وہ مادر رحم سے شرمگاہ کے رستے جو ہے وہ پیدا ہو، ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے۔ ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ وہ نطفے سے پیدا ہو، ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے پیے، بازاروں میں جائے، شادی کرے بیوی سے جنسی تعلق قائم کرے، یہ مخلوق کے لیے صفت نقص نہیں ہے۔ ایک مخلوق کے لیے صفت نقص نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے تو کھانا کھا کر واش روم میں جائے، لیکن خالق کے لیے یہ ساری کی ساری صفات نقص ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کمال کے منافی ہیں۔ ایک مخلوق کے لیے یہ صفت نقص نہیں ہے کہ وہ بالکل بچہ ہو، وہ کچھ نہ کر سکے، جو بھی پیدا ہوگا تو ایک وقت ہوگا جب وہ پیدا ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو برابر ٹھہرایا جاتا ہے، ایک تو مخلوق کی ذات میں غلوب کر کے، غلط غلوب کر کے اس کی شان میں غلوب ہوتا ہے، اور اللہ نے غلوب سے شدت سے منع کیا ہے، اور نمبر 2 کہ اللہ کی ذات میں نہایت توہین اور تحقیر ہوتی ہے اللہ کی ذات کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے شرک کی مثال دی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج میں۔ سورہ حج آیت نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسا شخص تو گویا کہ آسمان سے گر پڑا ہے،
اتنے بڑے جرم میں مبتلا ہو گیا ہے گویا کہ وہ آسمان سے ہی نیچے گر پڑا ہے۔ فتخطفه الطیر، اب پرندے اسے اچک لیں، او تہوی به الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے دور دراز کے کھنڈرات میں پھینک دے۔ تو اس نے تو اللہ کے ساتھ شرک کر دیے ہے، وہ تو اب اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا، وہ تو اب آسمان سے گر پڑا ہے۔ تو شرک بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہر وقت شرک کے معاملے میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ شرک اکبر ہو اس سے تو بالاولیٰ شرک اصغر سے ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ریاکاری سے، کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے، لوگوں کی وجہ سے تو نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ جو قسم اٹھا رہے ہیں یہ ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم تو نہیں اٹھا رہے۔ اور جو شرک کی ساری صورتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے بہت زیادہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو تزکیہ کرتے ہیں اپنے آپ کا۔ یہ آیات پیچھے سے اہل کتاب کے بارے میں آیات ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح اہل کتاب خود بھی گمراہ ہیں اور پھر مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ نے شرک کا ذکر کیا ہے، اہل کتاب میں بھی شرک موجود ہے۔ اہل کتاب اگرچہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم کتاب والے ہیں، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے اہل کتاب کا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اللہ نے اسی ان کے دعوے کے مطابق اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تمہیں اہل کتاب کو دعوت دینی چاہیے، آؤ جو ہماری مشترکہ باتیں ہیں ہم کم از کم ان کا ہی اقرار کر لیں۔ تین باتیں تو مشترکہ ہیں نا مسلمانوں میں، یہود میں، نصارہ میں، دعوے کی حد تک۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اہل کتاب کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا لے۔ یہ تو تمہارا بھی دعویٰ ہے۔ اہل کتاب کا بھی یہ دعویٰ تھا، اہل کتاب منہ سے دعوے کرتے تھے لیکن عملاً وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کی صفات دے دی حلال و حرام کرنے کی، گویا کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں مسلمان یہود کی کہ دیکھو اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ اب دعویٰ مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن اللہ معاف کرے آج کتنے مسلمان جو ہیں شرک میں مبتلا ہیں، شیطان کے داؤ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے وہ شرک کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم شرک جلی، شرک خفی میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان مشرک ہو جائے۔ بھئی جب ایک مسلمان سے باقی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے سے باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں نا، تو شیطان کا سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ لوگ مشرک ہو جائیں۔ جب کفار کے علاوہ مسلمان بھی شیطان کے داؤ میں آ جاتے ہیں دیگر گناہوں کے معاملے میں، تو شرک کے معاملے میں کیوں مسلمان شیطان کے داؤ میں نہیں آ سکتے؟ جب شیطان کی سب سے بڑی کوشش بھی یہ ہے کہ میں لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دوں۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز جو ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ جب باقی گناہ میں مسلمان مبتلا ہیں، یہ تو باقی لوگ مانتے ہیں نا۔ کچھ اصل میں اس لیے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مسلمان کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، اگر ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے، اگر ایک مسلمان چور ہو سکتا ہے، اگر ایک مسلمان قاتل ہو سکتا ہے، تو وہ مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے،
جیسے یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، شرک میں مبتلا تھے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا ہم مشرک نہیں ہیں، شرک میں مبتلا تھے. اب مسلمان دعویٰ کرتا رہے اور شیطان نے اسے مطمئن کیا ہوا کہ نہیں تم مشرک نہیں ہو سکتے، تم مشرک نہیں ہو سکتے، بس شرک کو چھوڑ دو تو تم مشرک نہیں ہو سکتے. مسلمان بیٹھا ہے مطمئن ہو کے. اگر ایک مسلمان کو یہ دعویٰ کرا دیا جائے یہود کی طرح کہ جی یہود کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، اگر ہم گئے بھی تو چند دن، آرزوئیں ہیں نا، خواہشات ہیں، امنیات ہیں جس میں شیطان نے یہود کو مبتلا کر دیا تھا، آج مسلمانوں کو ان میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ بھی خواہشات ہی ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہو سکتے، یہ بھی خواہشات ہی ہیں کہ ہم جہنمی نہیں ہو سکتے، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہم تو امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں شامل ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، عام لوگ تو چھوڑیے، امتی تو چھوڑیں، نبی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے. وہ نبی جن کو یعنی اللہ نے گارنٹی دی قرآن کریم میں جگہ جگہ، جن کو جہاں بھی ان کا نام لیا ابراہیم حنیف کہا، جن کے بارے میں جہاں بھی ان کا نام آتا ہے ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. ملت ابراہیم سے مراد عین توحید ہے، اور ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام ڈرتے تھے کہ کہیں میری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں ان کی دعا کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، مجھے اور میری اولاد کو. اپنے لیے بھی دعا کی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی. تو کیسے شیطان نے ورغلایا ہوا ہے کہ جی مسلمان تو شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. اب مسلمان پرواہ ہی نہ کرے کہ میں شرک میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ جن سے نیک کوئی نہیں ہے اس امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تم میں شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. آپ صحابہ کو ڈرا رہے ہیں شرک سے، اور ہم کہیں کہ ہم مشرک نہیں ہو سکتے. ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے رات سونے سے پہلے، انسان رات سونے سے پہلے تو تب کرے جب رات سونے تک اسے امید ہو کہ وہ زندہ بچے گا. ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا. باقی ہر چیز اللہ چاہے تو معاف کر دے. جو مشرک ہے وہ دائمی جہنمی ہے، جو مشرک نہیں ہے وہ دائمی جہنمی بھی نہیں ہے. بندے کا اللہ پر حق ہے، حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے تو اللہ اسے عذاب بھی نہ دے. مشہور حدیث ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے بعض دفعہ، یہ شرک اتنا بدترین جرم ہے. شرک سے تو بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا، جس گدھے کا نام عفیر تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا جو حق ہے بندوں پر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا. بندوں کی ذمہ داری ہے کہ شرک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا بھی حق ہے اللہ پر. وہ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اللہ اسے عذاب نہ دے. اب دیکھیے یہاں تو اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر ایک بندہ شرک نہیں کرتا، جو مرضی گناہ کرے، وہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے. اس حدیث مبارکہ کا تو مفہوم یہ ہے کہ جو شرک نہ کرے تو اللہ عذاب نہیں دیں گے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟
فقلت میں نے عرض کیا، حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں تو باقی گارنٹی اللہ دیں گے۔ تو فرمایا نہیں، لوگوں کو بشارت نہ دو، لوگ کہیں اس پہ تکیہ نہ کر بیٹھیں، لوگ گناہوں سے بچنے کی پھر کوشش ہی نہ کریں۔ تو کم از کم اگر ایک انسان شرک نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ باقی گناہ، اگر اللہ نے باقی گناہ کی توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، شرک نہیں ہے، باقی گناہ کی توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، یا تو اللہ ویسے معاف کر دیں گے اپنے فضل و رحمت سے، اور اگر اللہ ویسے معاف نہ کریں اور اللہ نے اگر اس کی سزا دینا چاہیے، سزا دے کر بھی وہ بندہ دائمی جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن مشرک پر تو جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو یہود یہ کام کرتے تھے، تو یہود کے ضمن میں، عیسائیوں کے ضمن میں اللہ نے شرک کی بات بھی کی ہے، مسلمانوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ یہود اپنا تزکیہ کرتے تھے، تزکیہ یعنی اپنے آپ کو بڑا پاک دامن، بڑا نیک باور کراتے تھے۔ آج امت محمدیہ اپنے آپ کو بڑا نیک باور کراتی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر، ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ بس یہ تو بس یہود کی صفات ہیں، یا اگر ان صفات پر اللہ نے کوئی اگر سزا کی بات کی ہے وہ بس یہود کو ہی ملے گی، ہمیں نہیں ملے گی، بتائیے پھر جو یہود کہتے تھے کہ جہنم میں ہم نے نہیں جانا، پھر کیا فرق ہوا ہم میں اور یہود میں، اگر ہم بھی اسی طرح خواہشات میں مبتلا رہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی چھپائے، علم کی بات چھپائے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اس پر فلاں فلاں لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہود کے ضمن میں اللہ نے فرمایا ہے، تو ہم کہہ دیں کہ بس یہ علم چھپانے کی بات یہود کے حوالے سے خاص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود کے حوالے سے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو رات پڑھتے ہو۔ ہم کہیں گے تو یہود کے بارے میں ہے، ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، یہود پر لعنت کر دی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ کیوں لعنت کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ ہم کہیں یہ تو یہود کے بارے میں ہے، اگر یہود کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ وجہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وجہ اس لیے بیان کر رہے ہیں اگر یہ وجہ اور قوموں میں پائی جائے تو وہ قومیں بھی اسی ڈگر پہ چل پڑیں گی، وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل پڑیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اس سے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ کیوں ڈرایا ہے آپ نے؟ اگر وہ ساری آیتیں یہود کے لیے ہیں، وہ ساری آیتیں اگر عیسائیوں کے لیے ہیں، ساری آیتیں اگر مشرکین کے لیے ہیں، تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہیے، پھر یہ قرآن یہود و نصارہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ آیات اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہیں کہ کہیں ان صفات بد میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں جن میں امت مسلمہ مبتلا ہوئی ہے۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ یہود اپنا تزکیہ کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ نصارہ کو بھی یہی خیال تھا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ اللہ نے تو عذاب دینا ہے، جو اللہ کی بات نہ مانے اللہ نے تو عذاب دینا ہے، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ پھر اللہ عذاب دیں گے، ضرور دیں گے۔ آج امت مسلمہ بھی یہی کہتی ہے۔ امت مسلمہ کو چھوڑیں، کچھ ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے جو پیر عبد القادر جیلانی کا مرید بن جائے وہ توبہ کیے بغیر وہ فوت ہو ہی نہیں سکتا، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہونے لگا تو پیر عبد القادر جیلانی اس کو زندہ کر کے اس سے کلمہ پڑھا کر توبہ کروا کر پھر وہ فوت ہوگا، اور اگر وہ جہنم میں جانے لگا تو پیر عبد القادر جیلانی اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ اللہ معاف کرے، کیسی کیسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ یہ اصل میں خواہشات کی باتیں ہیں، یہ امنیات ہیں، ان میں یہود و نصارہ مبتلا تھے، ہمیں بھی ان سے بچنا ہے۔ خواہشوں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
نہ تمہاری خواہشات سے تم جنت میں جاؤ گے، نہ اہل کتاب اپنی خواہشوں سے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو بھی عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، صرف امت محمدیہ سے ہونا کافی نہیں ہے۔ تو اپنا تزکیہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنا تزکیہ نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے کون زیادہ متقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ کو تو تب کا بھی پتہ ہے، تو تم اپنا تزکیہ نہ کرو۔ یہود اپنا تزکیہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے فتیل برابر۔ فتیل کہتے ہیں کھجور میں وہ جو شگاف ہوتا ہے، شگاف میں ایک دھاگا ہوتا ہے، تو اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں۔ تم کھجور کی شگاف میں دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہود کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ نافرمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی لیکن پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ کیا اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو تزکیہ کرتے ہیں، جو پاک کر کے پیش کرتے ہیں انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی مذمت کا انداز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص بہت ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے بھی اپنے آپ کو نیک بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون کتنا نیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کا کون سا عمل قبول ہے، کس کا کون سا عمل قبول نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ اپنا آپ کو بہت نیک بنا کر پیش کریں اور دوسروں کی بڑی مذمت کریں، تو اللہ کے یہاں بات بڑی قابل مذمت ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ تو اتنا برا شخص، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے کبھی۔ گویا کہ اس نے اگلے بندے کی مذمت کی، اور گویا کہ اپنے آپ کو اس نے بڑا نیک بنا کر پیش کیا کہ مجھے تو اللہ معاف کر دیں گے، اسے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے اگلے شخص کو معاف کر دیا اور اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ تو کون ہے کہ تو لوگوں کو بتائے کہ اللہ اسے تو معاف نہیں کریں گے اور اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے کسی طور پر بھی، یہ یہود کا طرز عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا تزکیہ نہ کرے، بلکہ اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ اللہ جس کا چاہے تزکیہ کر دے لوگوں کی زبان پر، اللہ کسی کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری کر دے۔ اگر کسی کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری نہ ہو کوئی بات نہیں، اگر کسی کا ذکر خیر اللہ لوگوں کی زبان پر جاری کر دے تو یہ تو ایک خوشخبری ہے جو ایک مسلمان کو جلدی مل جاتی ہے، ورنہ اصل تو مسلمان کو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ تلک عاجل بشر المؤمن، یہ ایک مومن کی بشارت ہے جو اس کو جلدی مل گئی، دنیا میں مل گئی۔ بعض لوگ ہیں وہ دیکھیے ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر ہم نیکی کریں چھپا کر کریں، اگر ہم صدقہ کریں اس طرح صدقہ کریں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ نیکی کو چھپا کر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسلمانوں کے کچھ خفیہ اعمال ہونے چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی کچھ ایسے اعمال ہو جس کا اس کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پتہ ہو، اس کی بیوی کو بھی نہ پتہ ہو کہ کیا اس کے اعمال ہیں، وہ اعمال قیامت کے دن ہی لوگوں کو پتہ لگے۔ انسان کو تو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نیکی کر، جس میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ انسان اگر اللہ کے لیے نیکی کر رہا ہے، نہ اس کو لوگوں سے کوئی ثنا چاہیے ہوتی ہے، تعریف چاہیے ہوتی ہے، نہ اس کو لوگوں سے کوئی جزاک اللہ کوئی تھینکس چاہیے ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ سے بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کا عمل قبول کرتے ہیں، اور کوئی شخص کتنا ہی خفیہ کر کے عمل کیوں نہ کرے، اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پہ جاری کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کی الگ، کسی کو نہیں پتہ تھا ان کی نیکی کے اللہ کے علاوہ، اللہ نے ان کی نیکیاں لوگوں کی زبان پہ جاری کر دی۔ وعلیکم السلام۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا، وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو ان میں سے ایک شخص تھا جس نے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔
چچا زاد بہن کو ضرورت تھی پیسے کی، اس نے کہا پیسے دے دوں گا لیکن میرے ساتھ پہلے برا فعل کرو. چچا زاد بہن نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ یہ کام نہ کرو، میری ضرورت پوری کر دو لیکن میرے ساتھ زنا نہ کرو. تو بندہ اللہ سے ڈر کر اس نے برائی نہیں کی چچا زاد بہن کے ساتھ. اب یہ معاملہ سارا اکیلے میں ہوا ہے، اس نے یہ کام اللہ سے ڈر کر کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بھڑکایا، سارا معاملہ اکیلے میں ہوا ہے. لیکن دیکھیے یہ معاملہ حضرت یوسف کی نیکی کیسے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے واضح کر دی، کیسے اس شخص کی نیکی اللہ نے پوری دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے واضح کر دی. جن اعمال کو ہم لوگوں کے سامنے پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہتے ہیں، وہ اس کے کتنے بد اثرات کئی دفعہ ہو جاتے ہیں. تو کسی کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے. جو اپنا تزکیہ کرتا ہے در حقیقت اس نے عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے تو عمل کیا ہی اس لیے لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا عمل کا اجر ہی ضائع ہو جائے گا. اگر اللہ کسی کا عمل قبول کر لیں تو اللہ کسی کا ذکر خیر جاری کر دیں. باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ نے کیسے ان کا ذکر خیر جاری کیا. آج کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا مسلمان، ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتا ہے. اللہ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی تھی، نبی بنایا تھا اور ہم نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. تو اللہ کسی کا ذکر خیر جاری کر دیں. انسان کا کام یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کر کے انسان اس کو چھپانے کی کوشش کرے. باقی اگر اللہ کسی کا ذکر خیر جاری کر دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. ایک انسان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنا تزکیہ خود کرتے ہیں، اپنی تعریف خود کرتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو خود بنتے ہیں؟ تو یہ قابل مذمت بات ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یزکون انفسہم، انفسہم سے مراد اپنا آپ بھی ہو سکتا ہے اور انفسہم سے مراد دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ولا تقتلوا انفسکم، ہم نے اس کے یہ دونوں معنی کیے تھے ایک دو صفحات پہلے. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی بھی مراد ہے، اور دوسروں کو قتل نہ کرو بھی مراد ہے. کیوں؟ انفسکم سے دوسرے کیسے مراد ہوں گے؟ کیونکہ تمام مسلمان آپس میں ایک نفس واحدہ کی طرح ہیں، مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں. تو اس سے اپنے آپ کا تزکیہ بھی مراد ہے، وہ بھی منع ہے، اور اس سے دوسروں کی تعریف بھی مراد ہے. دوسروں کی تعریف بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کا تزکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دوسروں کا تزکیہ کرتے، دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں. دوسروں کی تعریفیں یعنی خوشامد. یہ دوسروں کی تعریف کرنا بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. فلا تزکوا انفسکم، اسے مراد بھی اپنا تزکیہ نہ کرو یہ بھی مراد ہے، اور اس سے دوسروں کا تزکیہ بھی مراد ہے. ایک انسان دوسروں کی خوشامد کیے جا رہا ہے، اس کو چڑھائی جا رہا ہے آسمان پر. اللہ کو پتہ ہے کون متقی ہے، کیا پتہ اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہو. حدیث مبارکہ میں اس سے بڑی سختی سے منع کیا گیا. صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی معمر کہتے ہیں کہ قام رجل یثنی علی امیر من الامراء، صحیح مسلم کی حدیث ہے 3002. ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ امیروں میں سے کسی ایک امیر کی، کسی ایک حاکم کی تعریف کرنے لگا. فجعل المقداد یحثی علیہ التراب، حضرت مقداد مشہور صحابی وہ اس کے منہ پہ مٹی ڈالنا شروع ہو گئے. وقال، اور انہوں نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحثی فی وجوہ المداحین التراب، جو دوسروں کی تعریف کریں، دوسروں کی خوشامد کریں، ہم ان کے منہ پہ مٹی ڈالیں. تو دوسروں کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اثنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی موجودگی میں. تو آپ نے فرمایا ویلک، تجھ پہ افسوس ہو، قطعت عنق صاحبک، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی.
وہ تو بڑی خوش نمائی، آواز نہیں آ رہی، وہ تو جی وہ تو خوش نمائی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ تو اپنے آپ کے بارے میں جو ہے وہ خوش نمائی، خود پسندی کا شکار ہو جائے گا. تو نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی. 3 دفعہ آپ نے فرمایا، کئی دفعہ آپ نے فرمایا قطعت عنق صاحبک. پھر آپ نے فرمایا من کان منکم مادحا اخاہ لا محالہ. اگر کہیں تعریف کرنے کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے، بعض دفعہ تعریف کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے رشتے کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، تو وہاں بھی بتایا کہ پھر کیا کہنا چاہیے. فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے احسب فلانا واللہ حسیبہ، میں فلاں کو نیک خیال کرتا ہوں لیکن اصل اللہ کو پتہ ہے، یہ کہنا چاہیے. ولا ازکی علی اللہ احدا، اور کہنا چاہیے میں کسی کا اللہ پر تزکیہ نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ میں نہیں جانتا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ نیک شخص ہے، اصل اللہ کو پتہ ہے، یہ کہنا چاہیے. جی بعض لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ کی تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا. ہاں دیکھیے، کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے اس کی اچھی باتیں واضح کرنی چاہیے. وہاں تو اس کو نقصان نہیں ہوگا نا، تو باقی صحیح بات کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو اچھی بات کرنی چاہیے فوت ہونے کے بعد. اگر کسی شخص کی لوگ تعریف کریں اس کے فوت ہونے کے بعد تو وہ شخص جنتی ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد لوگ اس کی برائی کریں تو وہ جہنمی ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، کیسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ یہود، اپنا تزکیہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تو ان پر اتنے ناراض ہیں، اور یہ کیسے اپنی تعریف کرتے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب کہتے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بری کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم چھوئے گی نہیں. اللہ پہ جھوٹ ہے یہ ساری باتیں. وکفا بھی اسم مبینہ، کافی ہے یہ واضح گناہ. یعنی یہ ان کا اپنی تعریفیں کرنا اور ان کا اپنے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا کہ جنت ہمیں چھوئے گی نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کا کہ ان کا یہ جرم اکیلا ہی کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. یہ گناہ اکیلا ہی کافی ہے، باقی بڑے بڑے گناہ ان کے چھوڑ دیے جائیں. ان کا یہ گناہ ہی کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. واضح گناہ کے طور پر یہی عمل کافی ہے. بہت بڑا جرم ہے کہ انسان بلا وجہ اپنا گناہ گار ہو اور اپنا تزکیہ کرے. کون انسان ہے جو گناہ گار نہیں ہے پھر انسان اپنا تزکیہ کرے؟ والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.